بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین۔ میں ہوں توقیر عباس، تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم نے ایک دفعہ پھر پاکستان کی صورتحال پر ترتیب دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت کس قدر سیاسی کشیدگی ہے۔ دو پارٹیاں اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں جو تقریباً 10ویں 11ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل یہ دھرنے کی کیمپین جو ہے چلی ہوئی ہے۔ ایک طرف طاہر القادری اور دوسری طرف عمران خان، دونوں نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے۔ اس وقت مطالبات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ مین وجہ جو سامنے آئی ہے وہ وزیر اعظم کے استعفیٰ ہے۔ اس کے علاوہ بھی مطالبات جو پی ٹی آئی کی طرف سے اور پیٹ کی طرف سے آئے ہیں ان پہ بھی کچھ تحفظات ہیں حکومت کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اہم رکن فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہوں گے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ تجزیہ نگار، ہمارے تجزیہ نگار لنڈن سے ڈاکٹر جواد سید، وہ بھی موجود ہوں گے مسلسل پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اس وقت دھرنے میں موجود ہیں، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں دھرنے کو اور لوگوں کا جوش و خروش کیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور جو مطالبات آپ کر رہے ہیں اس پر حکومتی کمیٹی کی جانب سے کیا چیز سامنے آئی ہے اس وقت؟ جہاں تک جوش و خروش کا تعلق ہے تو وہ تو جوش و خروش سے کہیں زیادہ بات چلی گئی، وہ تو اب جنون کی بات ہے۔ آپ 11واں دن دیکھ رہے ہیں، روز لوگ آتے ہیں، روز ہمارے ہاں جو ہے وہ رات کے 2-2:30 بجے تک لوگ ہیں، وہ باقاعدہ جو اتنا اس میں جوش اور جذبہ اور جنون نظر آتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی جلسے اور دھرنے میں نہیں نظر آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہترین مثال کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ قوم جاگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز بہت اہم ہے جو اس وقت پوری میڈیا پہ بھی، ہمارے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی بہت روانی سے کہی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً میکسیمم 11-12 کے قریب جو پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ تو آپ کا پولیٹیکل سٹانس کیا ہے؟ مطلب کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے موقف میں کیا سیاسی پن ہے کہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے؟ تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا ہمیشہ موقف بہت کلیئر رہا ہے۔ ہم نے اسٹیٹس کو کی پارٹیز کو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے ہیں اپنی 18 سال کی اسٹرگل میں۔ اس اسٹیٹس کو کی پارٹیز کے اندر دو بڑی پارٹی تو آئی آتی ہیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لندن میں ایک ریولوشنری بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا پھر۔ تو ان کا بھی جتنی ریولیوشن تھی اور فیوڈلزم تھا وہ وہاں جس طریقے سے خاموش ہو گئے، تو کراچی میں بھی وہ ایکسپوز ہو گئے۔ ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ ایک فاسسٹ پارٹی ہے جس کو پاکستان سے نہیں ہے، یہاں جتنے ہمارے لیڈران ہیں وہ سب پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ان کو جان کے اتنی خطرہ اپنا لگا رہتا ہے وہ آتے ہی نہیں۔ تو اب وہاں سے لندن سے سیاست کرتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، ہڑتال کرا دیتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، ہڑتال ختم۔ تحریک انصاف نے ان کا یہ قریبی ختم کر دیا پچھلے 1.5 سال سے، اب وہ یہ نہیں کر سکتے۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے ہر حکومت کا حصہ ہیں۔ اب رہ گئی پارٹی جو ہے جماعت اسلامی نیوٹرل ہے، اے این پی آپ کہہ سکتے ہیں، باقی تو کون سی پارٹی ایسی ہے جس کو آپ کوئی سبسٹینشیل کہتے ہیں اس طریقے سے؟ تو اگر میں نام گنانا شروع کروں تو اگینسٹ دی پارٹیز ان دی سینس پی ایم ایل کیو طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہے، پاکستان والی بھی ہمارے ساتھ ہے، مجلس عہدۃ المسلمین ساتھ ہے، سنی طریق ساتھ ہے۔ تو یہ کہنا کہ تمام پارٹی جو کچھ اب تو یہ عوامی ریفرینڈم ہے، جو عوام کا جوش جذبہ، اور ہم نے لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے جو تقریباً ہم نے 2.5 دن میں سفر کیا، وہ میرے خیال سے کم کو عوام جو تھے وہ باہر نکلے خان صاحب کی تعریف کرنے کے لیے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا اس گرمی میں، اس تیز بارش کے 3 طوفان دیکھ چکے ہیں، اور رات کے تقریباً 2:30-3 بجے ہم داخل ہوئے تھے راوت پہ، اسلام آباد سے پہلے شہر، ادھر سے لے کے اسلام آباد کے اندر تک دونوں طرف سڑک کے لوگ ہی لوگ تھے، 2:30 بجے رات کی بات ہے۔ اور ہم نے امید کے میں رات کے کچھ صبح 4 بجے پہنچے تھے
2 بجے ہم شاہدرہ پہنچے تھے, گجران والا صبح 6 بجے پہنچے تھے. یہ کوئی وہ ٹائم نہیں ہے جو کنوینئنٹ ٹائم ہے. ایک چیز جو بہت تواتر کے ساتھ کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا آپ کے پارٹی لیڈر نے کہ 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے, لیکن چند ہزار لوگ لے کے وہ کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت پریشر میں آ گئے ہیں, اور وہ اس طرح کی دباؤ کے حوالے سے وہ مختلف ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو میں نے کہی تھی وہ اب نہیں ہے. تو بیانات سے وہ میرا خیال سے ایسا ہے جی میرا خیال سے بالکل آپ کا یہ صحیح ہے, اسے میں متفق نہیں ہوں. اس لیے بات یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. آج کل کرکٹ کی مثالیں بہت دی جاتی ہیں, سیاسی بھی اچھے عمران خان ہیں. اس وقت جب ٹیسٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے یا ون ڈے ہو رہا ہوتا ہے, اسٹیڈیم کے اندر تو کتنے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو فالو کتنا کر رہے ہوتے ہیں اور کمیٹڈ کتنے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسی مثال ہے. یہ جو لوگ ہیں 11ویں دن جس طرح چل رہا ہے, اور آج بھی آپ دیکھیں گے یہاں کم سے کم 2 لاکھ لوگ ہوں گے, اور روزانہ میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ پورا فاصلہ نہ کیجیے اور وزٹ کر لیجیے, اور جیم پیکٹ ہوتا ہے, یعنی 1 فٹ بائی 1 فٹ میں یا 1 فٹ بائی 1.5 فٹ میں آدمی کھڑا ہوتا ہے. آپ حساب لگا لیجیے کہ یہ پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہ کتنا چوڑا ہے, اور 1.25 کلومیٹر ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. اور کل جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف اور آصف علی زرداری, آپ اس حوالے سے کیا کہتے جی؟ میرے خیال سے دیکھیے پی ٹی آئی نے بڑا اسٹینس جو لیا ہے, اس سے زیادہ ریزنیبل اسٹینس کیا ہو سکتا ہے. کبھی بھی جو آدمی جس کے اوپر الزام ہو اس کے نیچے کوئی انکوائری تو ہو نہیں سکتی. خود شہباز شریف صاحب نے یہی جملہ کہہ کے رانا ثناء اللہ صاحب کو ہٹا دیا تھا وزارت سے کہ یہ ان کے اوپر چارج ہے, اس لیے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ فری جو انکوائری ہے وہ فیئر اینڈ فری ہے. تو اب چارج جو ہے نواز شریف پہ ہے اور الیکشن کمیشن پہ کہ انہوں نے الیکشن صحیح نہیں کرایا, اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن اپنی رپورٹ نہیں دیتا ان کے لیے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں. اگر جوڈیشل کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ الیکشن کریں تو ہم مانیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ واپس وزیر اعظم بن جائیں. صحیح ہے. اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ایک شخص جو ہے اس کو اتنی رسک کیوں ہے؟ اس وقت کرائسس سے ملک کو نکالنے کے لیے اس سے زیادہ سمپل حل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ ذاتی انا کا بن گیا ہے؟ میرے خیال سے ہم تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں شریف خاندان کی حکومت اور آپ کو غداری خاندان کی حکومت کی بات ہوتی ہے. کل آپ نے وہ دعوت دیکھی جی کہ کس طریقے سے جن کو وہ گلیوں میں اور سڑکوں پہ گھسیٹنے والے تھے اور لٹکانے والے تھے, کل ان کو 70 کھانوں پہ کھانا دیا ہے, ہرن کا گوشت کھلایا, درباریوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ اب آ گئے زرداری صاحب ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے. یہ جمہوریت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جمہوریت کی اس میں لبادے میں امریت ہے, بادشاہت ہے, اور میرے خیال سے اسی کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف نکلی ہے, جس سے کہ اس ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ حائل یہ کرپٹ سیاستدان ہے, اور پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کرپشن ہے. ٹھیک کہ انہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھوکھلا کر دیا ہے, اور جب تک یہ نظام نہیں تبدیل کیا جائے گا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جو ہمارے ساتھ اور بعد میں ملک آزاد ہوئے وہ کہیں پاکستان سے آگے نکل چکے. ہمارا ہی ایک حصہ بنگلہ دیش جو ہے وہ جہاں تھا اور آج جہاں ہے وہ اس نے پاکستان سے زیادہ ترقی کی ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کا جواب کون دے گا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے؟ چین ہمارے 1 سال بعد آزاد ہوا تھا, اب دنیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہونے جا رہا ہے. ٹھیک. اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگ محنت کش نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے لوگوں کو تعلیم نہیں چاہیے؟ پاکستان کے لوگوں کو صحت نہیں چاہیے؟ روزگار نہیں چاہیے؟ سب سے زیادہ برابر کے مواقع چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس ملک میں امیر تر ہو رہا جا رہا ہے, غریب تر ہو رہا جا رہا ہے. یہ ایک انصاف پر مبنی نظام نہیں ہے. اور پاکستان ٹھیک ہے سیاسی اور معاشی انصاف دونوں کی بات کریں. صحیح ہے, صحیح. اس وقت ڈاکٹر جواد کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر جواد ہمارے ساتھ ہیں؟ جی
جی آپ بتائیے، ہم نے لاسٹ پروگرام ہی اسی حوالے سے کیا تھا، آپ نے ایک ہفتہ فالو کیا سارے ایونٹ کو، اب کیا دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں؟ جی ساری چیزیں توقیر میں سن رہا تھا فردوس شمیم نقوی صاحب کی باتیں، اور میں بہت حد تک ان کی باتوں سے تحریک انصاف کا موقف سمجھتے ہوئے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اور جو دو جماعتیں ہیں، خاص طور پر عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان تمام رہنماؤں کو اب اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ قوم تھک گئی ہے، اب قوم کو ریزولوشن چاہیے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر اپنی اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھا جائے اور کچھ اس طرح کے معاملات جو ہے ریزالو کیے جائیں جس سے نہ صرف ان پارٹیز کا اور ان کے ایجنڈاز کا فائدہ ہو بلکہ قوم کا بھی فائدہ ہو۔ ابھی تک تو مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی تک مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق وزیر اعظم نواز شریف کا ایک اہم پیغام لے کر ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس گئے اور ان سے لمبے چوڑے مذاکرات کیے 1 on 1، اور شنید میں ہے کہ یہ آفر کی جا رہی ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن میں آج سے 2 ماہ قبل ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک کے 14 بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اس کی پاداش میں اور اس کی انکوائری کے دوران وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے 1 ماہ کے استعفیٰ یا رخصت کی تجویز زیر غور ہے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں غیر جانبدارانہ جوڈیشل انکوائری ہو سکے۔ تو اگر اس طرح کی کسی تجویز پہ پاکستان عوامی تحریک کا اور پاکستان مسلم لیگ کا اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ ویری گڈ۔ فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ان کی تنظیم کا اور ان کی تحریک کا کیا موقف ہے، لیکن بحیثیت ایک غیر جانبدار مبصر ہونے کے ناطے ہماری ان کے قائد سے اور پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے یہی گزارش ہے کہ اگر ان کی بھی 1 on 1 میٹنگ سے کسی بھی طرح کا ریزولوشن ہوتا ہے تو اس پر ضرور غور کریں، کیونکہ قوم بہت تھک گئی ہے۔ اب یہ اپنے کارکنان کے اوپر اور قوم کے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کریں۔ یقیناً ہم نمبر کو نہیں گن رہے، یہ 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 20,000 بھی ہو سکتے ہیں، 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، اور دن کے مختلف اوقات میں ان کی تعداد میں کمی اور بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت ہی زیادہ تھکا دینے والا عمل ہے ان کے ایکٹیوسٹ کے لیے بھی اور پوری قوم کے لیے بھی۔ تو اب بہتر ہے کہ اب معاملات کو ریزالو کیا جائے، بلکہ میرے سامنے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری نے کل بھی ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قومی توجہ الیکشن میں بے ضابطگیوں یا دھاندلی کی طرف مبذول کرائی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب تحریک انصاف اور مسلم لیگ حکومت ان معاملات کو بہت ہی ٹرانسپیرنٹ انداز کے اندر ریزالو کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی جماعتیں ہیں وہ سارے ان کے لیڈران یہ بیان دیتے ہیں کہ جمہوریت کو ہم نے بچانا ہے، ڈیریل نہیں ہونے دینا، کانسٹیٹیوشن کو ہم نے پامال نہیں ہونے دینا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو باہر اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے وہ کیوں کوئی حکمت عملی نہیں اپناتے؟ جی واضح طور پر نواز شریف حکومت نے جب ہم چلے یہ شمیم صاحب جواب دیں۔ تو اس کو بھی غیر جمہوری کہا گیا، پہلے کنٹینر لگائے گئے، بند کیا گیا لوگوں کو راستے، جبکہ یہ عین جمہوریت کے مطابق ہوتا ہے، آئین میں کوئی اس کی روک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ریڈ زون میں داخل ہوں گے تو ڈپلومیٹ کو بڑا خطرہ ہو جائے گا اور باقاعدہ خون خرابہ ہو جائے گا اور تیسری قوت آ جائے گی۔ ہم نے اپنے ورکرز کو کنٹرول میں رکھا، ایک جسے کہتے ہیں نا فلاور پاٹ تک نہیں توڑا گیا، اور آج ہم 11 دن سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کوئی غیر جمہوری کوئی ایک قدم نہیں لیا،
जमहूरियत को तो खतरा इनकी जिद से है, जमहूरियत को तो खतरा पाकिस्तान के अंदर गुर्बत से है, जमहूरियत को तो खतरा जो है इनके लाए अमल से है, इससे कि अवाम तंग आ चुकी है इन लोगों से। जब अवाम को वोट का कोई तकद्दुस ही नहीं रखा जाता, जहां हामिद जमान की कॉन्स्टिट्यूंसी में 88,000 बैलेट पेपर निकलते हैं बगैर अंगूठे के निशान के, कराची के अंदर बेतहाशा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसे अंगूठे आइडेंटिफाई किए गए जिनको 100 मरतबा इस्तेमाल किया गया। खुद रेंजर्स व पुलिस में सिलिकॉन के अंगूठे पकड़े गए जिससे वो ठप्पे लगाए गए। तो ये सारी चीजों से जमहूरियत को खतरा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिटर्निंग ऑफिसर को सजा नहीं दी, किसी से सवाल नहीं पूछा कि तुम ड्यूटी पे इलेक्शन वाले दिन क्यों नहीं पहुंचे, किसी से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे यहाँ 100% बैलेटिंग कैसे हो गई, जबकि दुनिया को पता होता है कि जब से इलेक्टोरल रूम बनते हैं लोग मरते हैं, बाहर होते हैं और बीमार होते हैं, नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4, 5-5 पोलिंग स्टेशन हैं जिधर 94% प्लस पोलिंग हुई है। ये कैसा इलेक्शन था? इसको जमहूरियत, इससे जमहूरियत को खतरा नहीं है। ये इनकी सोच है, अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी, अवाम जाग चुकी है। अवाम को इस बात का आप आज पाकिस्तान में सर्वे करा ले, 70% अवाम कहती है कि पिछले इलेक्शन जो है धांधली शुदा था। ये कहते हैं कि पाकिस्तान का फेयरेस्ट इलेक्शन था और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे धांधली वाला इलेक्शन था। तो खतरा जमहूरियत को जो है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और सियासत को अपना रोजगार बनाते हैं, इसके जरिए पैसे कमाते हैं, लूटते हैं मुल्क को, तो ऑब्वियसली उनकी जमहूरियत को तो बहुत खतरा है। लेकिन जमहूरियत जिसको हम जानते हैं, जो कि अब्राहम लिंकन के लिहाज से डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ है ही नहीं। यहाँ गरीब आदमी तो कभी असेंबली में जा ही नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हिम्मत की थी कि उसने नई प्राइवेट लेके आई, 40% टिकट हमने अपने यूथ को दिया कि लोग मुतारिफ हों। जहां हमने एक नया पाकिस्तान की इलेक्शन कैंपेन चलाई, हमारे कैंडिडेट्स ने पैसा नहीं खर्च किया, पार्टी ने पैसा खर्च किया और हमने एक बुनियादी वहां शख्सियात को हमने खत्म कर दिया था इलेक्शन के अंदर से। और हमने, आपने देखा था कि हमने कैसा रिस्पॉन्स किया। और आज भी यही वजूहत है कि लोग दो तक जो है वो, जब हम जलसा कर रहे हैं 11वां दिन है, लोग रोज आते हैं। आज भी आप देख लीजिएगा टीवी के ऊपर के पूरा भरा हुआ हो जी, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।